ہیں تو ایک ہوگا دوست. آج پھر وہی تنہائی والا مسئلہ جی تنہائی والا. تو چونکہ شیئرنگ نہیں ہے تو شیئرنگ از کیئرنگ. ایسے لوگوں کو جو کسی اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں سب سے پہلے تو والدین ہیں, یا اگر شادی شدہ ہیں تو والدین کے بعد بیوی ہے, کیونکہ یقیناً گھر میں جن سے شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر صاحب, صاحب. وقت بالکل نہیں رہا. یہ دلچسپ موضوع جاری رہ سکتا تھا مگر وقت بالکل نہیں رہا. ڈاکٹر حیدر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صاحب آپ کا بے حد شکریہ. لیکن ذرا ٹھہریے, غربت اپنے بدترین مظاہر کے ساتھ ایک وحشیانہ رقص ہمارے سماج میں دکھلا رہی ہے, لیکن دوسری طرف امارت کے کچھ جزیرے بھی ہیں. 17 کروڑ عوام میں سے 13 کروڑ عوام غربت کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ہماری حکمران اشرافیہ کیسی زندگی گزارتے ہیں, آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. سر پیلس ایک ایسا نام جس سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد مانوس ہے, اور اس کی وجہ آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف قائم وہ مقدمات ہیں جن کے مطابق 335 ایکڑ پر مشتمل 20 کمروں کی اس محل نما رہائش گاہ کو مبینہ طور پر 32.5 کروڑ کی خطیر رقم خرچ کر کے 1995 میں خریدا گیا. مکانات کی تزئین و آرائش کرنے والے ایک برطانوی بلڈر پال کیٹنگ نے 1998 میں الزام لگایا کہ آصف علی زرداری نے سرے محل کی آرائش پر $3 لاکھ سے زائد رقم خرچ کی, جس کی ایک مثال $1.25 لاکھ کا وہ ڈائننگ ٹیبل ہے جسے خاص طور پر اٹلی سے مبینہ طور پر درآمد کیا گیا. ابتدائی 9 سالوں تک تو آصف علی زرداری سرے محل کی ملکیت سے انکار کرتے رہے, لیکن اگست 2004 میں ان کے وکیل نے آئل آف مین کورٹ میں چل رہے اس پراپرٹی کی ملکیت سے متعلق مقدمے کے دوران اس بات کا اعتراف کر لیا کہ آصف زرداری کے پاس راک ووڈ ہاؤس یعنی سرے محل کے ملکیتی حقوق رہے ہیں. بعد میں یہ قیام گاہ ایک برطانوی کاروباری شخصیت نے 5.6 ارب روپے میں خرید لی, جبکہ سال 2008 میں NRO کے نفاذ کے بعد آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف قائم منی لانڈرنگ کیس میں حکومت پاکستان دستبردار ہو گئی. مرکزی لندن کی اہم رہائش گاہوں کا ذکر پارک لین میں واقع میاں نواز شریف کے ذاتی 3 اپارٹمنٹس کے بغیر ادھورا ہے. 17 ایونفیلڈ ہاؤس کے ان اپارٹمنٹس کی مجموعی مالیت کا اندازہ 1.56 کروڑ روپے ہے, جسے شریف برادران لندن آمد پر اپنی سیاسی اور ذاتی مصروفیات کے لیے استعمال کرتے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کردہ گوشواروں کے مطابق ان کی برطانیہ میں 15 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کی پراپرٹی ہے, جس میں 30 برکلے اسٹریٹ لندن میں واقع ایک فلیٹ شامل ہے جس کی موجودہ مالیت 3 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے, جبکہ 32A اسٹینز روڈ فیدم مڈل سیکس میں واقع ان کا دوسرا گھر 2 کروڑ 13 لاکھ مالیت کا ہے. دوسری جانب شریف خاندان فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے نام سے لندن میں کمپنی بھی چلا رہا ہے, جس کے اثاثوں کی مالیت 13 کروڑ روپے ہے, اور میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کا نام اس کمپنی کی دستاویزات میں بطور ڈائریکٹر درج ہے. لیکن اس خاندان کی چند ہزار سالانہ ٹیکس ادا کیے جانے کی خبریں پاکستانی عوام کے ذہنوں پر کوڑے کی مانند یہ ضرب ضرور لگاتی ہیں کہ آخر کروڑوں کی مالیت بیرون ملک جائیداد رکھنے والوں کو اپنے ملک میں ٹیکس ادا کرنے میں اتنی جھجک کیوں؟ مرکزی لندن کی ایجوے روڈ سے ہی متصل یہ ناکفور کریسنٹ کا علاقہ ہے, جہاں کا فلیٹ نمبر 25 وزیر داخلہ رحمان ملک کی ذاتی ملکیت ہے. 6 بیڈ رومز پر مشتمل اس فلیٹ کی اصل مالیت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ اس علاقے میں 2 بیڈ رومز کے ایک عام اپارٹمنٹ کی قیمت بھی 10 لاکھ پاؤنڈز تک ہے. اب ذرا رخ کرتے ہیں قریبی علاقے ہائیڈ پارک کریسنٹ کا, جہاں سابق صدر پرویز مشرف 10 منزلہ عمارت کاسل ایکر کے ایک اپارٹمنٹ میں مقیم ہیں, جس کی مالیت ایک محتاط اندازے کے مطابق 18 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے. یہ قیام گاہ برطانیہ آمد کے بعد ان کی تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ضرور ہے. لندن کے علاقے لیورپول میں واقع الیگزینڈرا کورٹ اپارٹمنٹس پر سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی نظر انتخاب ٹھہری, جہاں ان کا اپارٹمنٹ طویل جلاوطنی کے دوران مختلف پارٹی میٹنگز اور اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا مرکز رہا ہے. اور اب یہ اپارٹمنٹ محترمہ کے شوہر صدر پاکستان آصف علی زرداری اور ان کے بچوں کے زیر استعمال ہے. ایجویر ہی کے علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں MQM کے قائد الطاف حسین پچھلے 18 برسوں سے مقیم ہیں, جسے وہ اپنی مختلف سیاسی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اہم سوال یہ ہے کہ اس قیام گاہ کی ماہانہ دیکھ بھال اور تزئین و آرائش کے لیے پیسہ پارٹی فنڈز سے منتقل ہوتا ہے یا کوئی اور ذرائع اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. بیرون ملک واقع پاکستانی امراء کی مہنگی
की तरीन क़याम गाहें, अपनी बका की जंग रोज लड़ने वाले करोड़ों अवाम को ये बावर करवाने के लिए काफी हैं कि उनके हुक्मरानों के लिए वक्त हमेशा एक सा रहता है, जगह चाहे इस्लामाबाद हो, रायविंड या फिर लंदन। ये है अवाम और हुक्मरान अशराफिया की ज़िंदगी का फ़र्क। हमारी तरफ से आज यही कुछ। अपने तबसरों और मशवरों से ज़रूर नवाजें। हमारा ईमेल एड्रेस है aina@duniatv.tv। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।